الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، تمام حضرات، جناب نعیم قریشی صاحب متوجہ ہوں، تمام حضرات سے میں ایک بات گزارش کروں گا، یارو کیسے خاموش بیٹھے ہو؟ حسین کو ماننے والوں حسین کا نعرہ لگاؤ تاکہ یزیدیوں کو پتہ چلے کہ حسین کو ماننے والے آج کس طرح کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ جناب امین انصاری صاحب، جناب محترم میرے بہت پیارے بھائی حافظ اقبال رضوی صاحب، ڈاکٹر غنظفر مہندی صاحب، حکیم سرور صاحب، ملک ندیم صاحب، جناب جتنے سردار انور سنگھ صاحب، جناب آغا نیر عباس صاحب، میرے بھائی طاہر عباس صاحب، میں ساروں کی موجودگی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی غور سے سنیے گا۔ ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو۔ دشت کربل کو اللہ نے انسان کے سینے میں یوں رکھ دیا کہ دل کو بھی کہہ دیا کہ 72 بار دھڑکتے رہو تاکہ دشت کربل زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی یہ بات غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عجیب بات ہے، میں نے کہا میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر غنظفر مہندی صاحب، مجھے کہنے لگا بخاری صاحب آپ ہر جگہ جاتے ہو محفلوں میں حسین کا ذکر کرتے ہو، بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر کرتے ہو، حضرت امام حسن کا ذکر کرتے ہو، مولا علی کا ذکر کرتے ہو، یار ان کے ذکر کی تعریف کرتے ہو، کبھی خدا کی بھی تعریف کیا کرو۔ میرے دوستوں، میں نے ان سے کہا میرے دوست، اہل بیت کی تعریف اصل میں خدا ہی کی تو تعریف ہوتی ہے کہ اللہ نے کتنا حسین کو حسین بنایا ہے۔ میرے دوستوں میری بات یاد رکھنا، نام حسین آتے ہی آنسو نکل پڑتے ہیں، پانی کو کتنا پیار ہے میرے حسین سے۔ آج حسین کی بات کرتے ہو، صرف تقریریں کر جاتے ہو، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں دشت کربل میں کیا ہوا۔ ایک بار یاد رکھیے، تاریخ اسلام میں 2 میدان ہیں، ایک میدان کربلا ہے، ایک میدان مینا ہے۔ میدان مینا میں بھی چھری چلی، میدان کربلا میں بھی چھری چلی، لیکن سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان مینا میں چھری روک دی، میدان کربلا میں چھری چلا دی۔ کیوں خدا نے مینا میں روکی اور کیوں میدان کربلا میں حسین کے گلے میں چھری چل گئی؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے میدان مینا میں اسماعیل کے گلے میں چلتی ہوئی چھری کو روک کر کہا چھری روک، یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں، اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ ہے۔ یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں، اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے نبی کا خون ہے۔ اللہ نے کہا چھری روک، چھری رک گئی۔ کیوں روکی اللہ نے؟ اس لیے روکی کہ جس کے گلے میں چھری چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا، جو چھری چلا رہا تھا وہ بھی کلمہ گو تھا۔ اللہ نے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والے کو ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن دشت کربلا میں جب حسین کے گلے میں جو چھری چلا رہا تھا میں اسے کلمہ گو نہیں سمجھتا، وہ کلمہ گو نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، وہ یزید تھا، اور یزید اسلام کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ دشت کربل میں اقتدار کا جھگڑا تھا؟ نہیں، سوال بیعت کا جھگڑا تھا۔ حسین سے یزید بیعت مانگ رہا تھا۔ اب مثال کے طور پر میں اور حافظ اقبال رضوی صاحب کسی بات پہ جھگڑا کریں، ٹیلی فون پہ جھگڑا ہو جائے، اور جس بات پہ جھگڑا ہے وہ چیز جس کو مل جائے وہ جیت جاتا ہے، جس کو نہ ملے وہ ہار جاتا ہے۔ تو پھر دشت کربل میں جھگڑا سوال بیعت کا تھا۔ اگر یزید کو بیعت نہیں ملی تو سمجھو یزید ہار گیا، قیامت تک میرا حسین جیت گیا۔ میرے دوستو یاد رکھو، آخری لمحے کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں اظہار بخاری نماز پڑھتا ہوں جنت مل جائے، حافظ اقبال رضوی صاحب
امین انصاری صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے، آپ عبادت کرتے ہو جنت مل جائے، روزے رکھتے ہو جنت مل جائے، ارے حج کرتے ہو جنت مل جائے، ارے کبھی سوچا ہے جس جنت کے لیے عبادت کرتے ہو جنت کا بادشاہ خدا نے حسین کو بنایا ہے، حسین کو راضی نہیں کرو گے کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، ایک دردناک لمحہ سنانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ شیمر نے میرے حسین کے گلے میں چھری رکھی، کئی تیر میرے حسین کے جسم۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں نہیں مانتا اس فلسفے کو کہ حضرت امام حسین علی اصغر کو جھولی میں ڈال کر یزیدیوں کے پاس گئے کہ یارو میرا علی اصغر پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ؟ نہیں لے کر گئے پانی پینے کے لیے۔ ارے یارو میرے حسین نے کہا یزیدیوں جو میرا بچہ چل کر آتا تھا وہ چل کر آیا، ارے جو بھاگ کر آتا تھا وہ بھاگ کر آیا، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا تھا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا۔ یہ میری گود میں بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، ویسے خود تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، ارے اس کے گلے میں تیر مارو، شاید خدا اس کے خون کی برکت سے ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ خدا نہیں چاہتا تھا۔ ایک عجیب بات ہے، امین انصاری صاحب علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں، دیکھو خوبصورت، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کہیں بھی علی اصغر کو زمین پر نہیں لے جایا گیا، کبھی حسین سینے سے لگا رہا ہے، کبھی بی زینب سینے سے لگا رہی ہے، کبھی بھائی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی بھی علی اصغر کو نیچے نہیں لیٹنے دے رہا۔ ارے جب تھک جاتے تو ایک پنگوڑا بنا کے جھولے میں ڈال دیتے علی اصغر کو۔ اب کیا بات تھی، کیوں نہیں زمین پہ لٹایا گیا؟ اس لیے نہیں لٹایا گیا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر علی اصغر 6 مہینے کا بچہ زمین پہ اگر لیٹ جاتا، اگر خدا میدان مینا میں اسماعیل کے ایڑیوں سے زمزم نکال سکتا ہے تو علی اصغر کی ایڑیوں سے زمزم کیوں نہیں نکال سکتا؟ ایڑیاں نہ رگڑنے دی، اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ دشت کربلا میں کیا ہوتا رہا۔ بس آخری حسین کی شہادت کا خوبصورت لمحہ سناتا ہوں۔ ہم ہر روز تقریریں کرتے ہیں، واہ حسین واہ حسین، حسین نے کیا کیا، میرے امام حسین نے کیا کر کے دکھا دیا۔ اور دکھا دی تھمی ہے تیراہن کوئی نہیں، کدھی بھی سکھ سے چین کوئی نہیں، میں جھانکی ماریے جہان اندر یزید ڈھیر ہن حسین کوئی نہیں۔ آج حسینیت خدائی کی دعویٰ کرنے والے خدا آئے، فرعون خدا بن کے آیا، نمرود خدا بن کے آیا، شداد خدا بن کے آیا، نبی کے دعوے دار آئے، کوئی مسلمہ قذاب نبی بن کر آیا، نبی کے دعوے دار آئے، لیکن حسین کو ماننے والوں رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کوئی حسین نہیں بن سکتا۔ اللہ نے وہ باب ہی بند کر دیا۔ آخر میں دشت کربل کا ایک عجیب لمحہ، شیمر میرے حسین کے گلے میں چھری چلا رہا تھا۔ طاہر عباس صاحب، آغا نیل صاحب، میرے دوستو، جب میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا میرے خدا کو میں آنسو آ گئے، واہ حسین تیری عصمت پہ قربان جاؤں۔ شیمر نے جب حسین کے گلے میں چھری چلا کر ایک لفظ پوچھا، اور حسین درد پہ نہیں ہوتا پہ تو پیڑ تے نہیں ہوندی پیا، علی حسین شیمر کے گلے میں چھری چلاتا ہوا ایک عجیب سوال کر بیٹھا، درد تے نہیں ہونا پئی، تکلیف تے نہیں ہوندی پئی، اور حسینیت کو ماننے والوں واہ حسین تیری عصمت پہ قربان جاؤ، ایسا سنہری حروف قیامت تک لکھا گیا جو میرے حسین نے جواب دے کر کہا، نہیں شیمر، رب العالمین کی قسم ہے کہ مجھے نیند نہیں، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، میری کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ مجھے طاہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، ارے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ تو آخر میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ حسین نے کہا نہیں مجھے کوئی درد نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ شیمر کہتا ہے کیوں نہیں تکلیف؟
گلا کرتا پیا ہوئے تو درد ہونا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سنو حسین کا جواب، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا شمر رب العالمین کی قسم ہے تو چلے گلے میں چوری چلا رہا ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حسین نے گلا کرتے ہوئے جواب دے کر کہا کہ شمر وہ دیکھ، حسن یوسف کو دیکھنے کے لیے نوکرانیاں آئی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں سیب پکڑے، لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا انہوں نے سیب کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں درد نہیں ہوا۔ ارے شمر، جو حسین اپنے نانا کا حسن دیکھ رہا ہے اسے درد کیسے ہو سکتا ہے، اسے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستو، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، میرے نبی نے بوسہ دیا، ارے اس گلے کو کاٹا گیا جہاں میرا نبی بوسے دیتا رہا۔ ہماری عظمتیں، ہم آؤ، اگر حسینیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو، بریلویوں، دیوبندیوں، شیعوں، اہل حدیثوں، آؤ، ہمارے حسین نے یہی تو سبق پڑھ کر سکھایا ہے، ہمیں یہی تو بتایا ہے۔ آخر میں آپ کو یہی لفظ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو مرضی کر لو، جیسے مرضی کر لو۔ میں اظہار بخاری آپ کو اپنا عقیدہ پہنچانے لگا ہوں کہ جہاں موت ہے وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے۔ یزیدیوں سے کبھی میری بنی نہیں، ارے بنے بھی کیسی جب میری دوستی حسین سے ہے۔